السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ آج سے ایک دن پہلے ہم نے ایک بڑی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر سنی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایاز امیر جو کہ ایک نامور صحافی ہیں، ان کے صاحبزادے شاہ نواز امیر، جن کی شادی آج سے 3 مہینے پہلے ایک خاتون جن کا نام سارہ بی بی ہے، 37 سال ان کی عمر ہے، اور وہ کینیڈین سٹیزن تھیں، ان سے ہوئی تھی۔ تو بڑا ظالمانہ طریقے سے شاہ نواز نے جو جم میں ویٹس اٹھاتے ہیں، جو ڈمبلز ہوتے ہیں، وہ ان کے سر پہ مار کے ان کو قتل کیا، اور بعد میں ان کی لاش کو باتھ ٹب میں رکھ کے پانی سے بھر دیا وہاں پہ، تاکہ خون جو ہے وہاں سے نکل جائے۔ تو یہ ویسا ہی واقعہ ہے، اور ویسا ہی اندوناک واقعہ ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نور مقدم کا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر ہی۔ یہ واقعہ سامنے آیا تھا چک شہزاد میں، اور بڑی افسوسناک بات اس طرح سے ہے کہ ظاہر جعفر، جس نے نور مقدم کو قتل کیا تھا اور بیہڈ کیا تھا، وہ بھی ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا، اور وہ بھی ڈرگ ابیوز کا شکار تھا۔ اور شاہ نواز کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ الکوہولک بھی تھا اور ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا، اور بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے اس سے رابطہ اپنا منقطع کر دیا، اسی لیے کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ ایاز امیر صاحب کو بہت لوگوں نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بتایا کہ اپنے بیٹے کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اور اس سے یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک انسان جو پیرانویا کا شکار ہے، اس نے اپنی بیوی کو اتنے ظالمانہ طریقے سے مارا ہے، اور وہ بیوی جس نے 3 مہینے پہلے شادی کی تھی صرف۔ تو اب اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے، اس پہ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وجہ کیا بنی جس وجہ سے اتنا انتہائی اقدام اس نے یہ اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کسی بھی ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا بے شرمی کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ اسی لیے ہوا ہے کہ اس لڑکی کا کوئی قصور تھا، یا جس طرح سے بہت سے نامور صحافیوں نے پچھلی مرتبہ نور مقدم کیس میں ایک کیمپین چلا دی تھی کہ نور وہاں کرنے کیا گئی تھی، اتنی شرمناک باتیں کی تھیں، تو یہ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی وجہ کافی نہیں ہے کسی انسان کا قتل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نجی معاملہ تھا لڑائی کا، اور سارہ جو کہ پہلے کینیڈا میں موجود تھیں، وہ وہاں سے دبئی گئیں جہاں پر وہ جاب بھی کرتی تھیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو فوڈ پروگرام تھا اس کے لیے وہ جاب کرتی تھیں ان کے ساتھ، اور بڑی ایک ہائی پروفائل ان کی پوزیشن تھی، اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھیں وہ۔ انہوں نے واٹرلو یونیورسٹی کینیڈا کی وہاں سے پوسٹ گریجویشن کر رکھی تھی، بڑی تعلیم یافتہ اور بڑے اچھے براٹ اپ والی فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھیں۔ تو وہاں سے آج سے 3 مہینے پہلے بدقسمتی سے اس درندے کے ساتھ شادی ہوئی، اور پہلے دن سے ہی کافی ڈفرینسز آنا شروع ہو گئے تھے، اور ذرائع کے مطابق بات یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا کہ سارہ دبئی سے واپس آتی ہیں جمعرات کو، اور اسی رات چک شہزاد کا جو فارم ہاؤس ہے اس پہ شاہ نواز ان پہ الزام تراشی شروع کرتا ہے کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو، یا کسی کے ساتھ تمہارا افیئر ہے، اور سارہ اس کو کلیریفائی کرتی ہے، اپنا فون بھی چیک کرواتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، نہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اور دوسری جو ذرائع بتاتے ہیں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ پیسے بھی ہتھیاتا رہا ہے سارہ سے، اور جو گاڑی تھی وہ بھی اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پیسوں کا مطالبہ بھی کرتا تھا سارہ سے ریپیٹڈلی، کیونکہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور اس نے جو ہے وہ جب اپنے نشے پورے کرنے کے لیے پیسے چاہیے اس کو، تو اس کے لیے اپنی بیوی پہ پریشر ڈالا کرتا تھا وہ۔ تو یہ 2 بیسک وجوہات ہیں، اور پھر اپنا جو بیان گرفتاری کے بعد شاہ نواز امیر نے ریکارڈ کروایا ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے صرف خطرہ تھا، مجھے شبہ تھا کہ یہ چیٹ کر رہی ہے مجھے، اور اس نے آگے سے کہا میں نہیں کر رہی۔ یہ بھی ملزم نے بلکہ مجرم نے خود بتایا، کیونکہ مجرم اب مان چکا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، کنفیس کر لیا ہے مرڈر کو اس نے۔ تو پھر اس نے خود یہ بتایا کہ سارہ نے مجھے کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن مجھے خوف تھا کہ سارہ کسی عالمی تنظیم کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ مجھے مروا دے گی۔ اب آپ حساب لگائیے کہ ایک اس مینٹل سٹیٹ کا آدمی جس کا دماغی توازن اتنا خراب ہے کہ وہ ایک خاتون سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گی، قتل کر دے گی، اور یہ کسی عالمی سازش کا حصہ ہے، تو کیا کسی ایسے انسان کی شادی کروانی چاہیے تھی؟ کیا والدین کو معلوم نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی جو نفسیاتی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اس طرح سے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بل آیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، گھریلو تشدد کو روکنے کے لیے۔
اس کو ریجیکٹ کر دیا گورنمنٹ نے، اس کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی، اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں آنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے خواتین آزاد ہو جائیں گی۔ تو اب آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح سے خواتین کے خلاف ٹارچر کیا جاتا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم باہر کیوں گئی، تم بغیر شادی کے کسی کے پاس ملنے کیوں گئی، آج ان سے یہ سوال ہے کہ وہ جواب دیں کہ اپنے ہی خاوند نے جب یہ کیا تو اس کی لاجک اور جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ افسوسناک رویے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم تشدد کو نہیں دیکھتے، ہم وکٹم کو نہیں دیکھتے، اور ہم جو کر رہا ہوتا ہے یہ تشدد اور جو اس طرح کے قتل و غارت گری میں ملوث ہوتا ہے اس پہ الزام نہیں لگاتے، ہم الزام اس پہ لگاتے ہیں جو بیچاری ماری جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت آ چکا ہے جب سوال ہو ایسے والدین سے بھی، حکومت سے بھی، اتھارٹیز سے بھی، کہ ایسے لوگ جب رڈار پر ہوتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہیں، یہ مینٹلی انسٹیبل ہیں، تو ان کی شادیاں کروائی کیوں جاتی ہیں؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کیوں نہیں ہوتی کہ وہ خواتین کو پروٹیکٹ کر سکیں، کہ خواتین گھریلو تشدد کا جو شکار ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے ریاست کچھ کرے۔ تو ہم یہی کہیں گے آخر میں کہ اس طرح والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس بیٹے کی وہ شادی کروا رہے ہیں اس کی دماغی کنڈیشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ تو ہماری امید یہی ہوگی کہ جلد از جلد یہ کافر کردار تک پہنچے جو شاہ نواز ہے، اور ساتھ اس کو ایک روتھلیس قسم کی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ سے ایسا عمل ریپیٹ نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔